اللہ شام والوں کے مد میں ان کے سا میں برکتیں ڈال دے. شام ملک ہے، شام ملک ہے. کہا اللہ یمن والوں کے سا میں، ان کی مد میں، ان کے پیمانوں میں، ان کی باتوں میں اللہ برکتیں ڈال دے. یمن بھی ملک ہے. کہا نجد کے بارے میں دعا کر دیجیے. آپ نے دعا نہیں کی، کہا ہونا کالزلازل والمحن. یہ نجد جب بات ملکوں کی چل رہی ہے، سرزمین حجاز میں بیٹھ کے، شام ملک ہے، یمن ملک ہے، جاؤ اگر جغرافیے کا علم ہے تو پڑھیے. وہ نجد جسے ملکی لیول پہ جانا جاتا ہے وہ نجد عراق ہے، اور یہ وہاں کا باسی نہیں. لہذا اگر جغرافیے کا پتہ ہوتا تو یہ بات نہ بنائی ہوتی. اس اعتبار سے یاروں نے جو نام رکھا غلط ہے. ہاں ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے. اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ آپ نجدی ہیں تو اس اعتبار سے ہم ہیں. نجدی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی ماں کے صافی دودھ کے چشموں سے دودھ پیا ہو اور رب نے اس کے نصیب میں کیا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے چوسنے کے لیے ہونٹ نہیں دیے؟ اور پھر اسے ماں کے صافی چشم النجدین، اس اٹھی ہوئی جگہوں کی طرف رہنمائی نہیں کی؟ کائنات کے جس بھی فرد نے، عورت نے، مرد نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے بھائیوں، بغیر کسی اختلاف کے قرآن کی زبان میں وہ نجدی ہے. وہ نجدی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اگر اس پہلو سے تو کہنا چاہتا ہے ایک بار نہیں 1000 بار کہے ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ ماں سے پوچھا ہے، ماں نے اپنا دودھ پلایا ہے. ہاں اگر کہیں فیڈر کا معاملہ آ جائے یا خشک دودھ کے ڈبے کا، وہ نہ کہلوائے تو مرضی ہے، وگرنہ اس اعتبار سے کہے تو دل کھول کے کہے ہمیں خوشی ہوگی. اتنے بڑے دل والا بھی تو نے نہیں دیکھا ہوگا. یاروں نے ہمارا تیسرا نام رکھا ہے لا مذہب، بے مذہب. میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ملک کے ایک نامور مفتی نے لکھی مکالمہ بین المذاہب. اس کے اندر مختلف مذاہب اور جماعتوں کا تعارف کروایا گیا. جب اہل الحدیث کا نام آیا، عام بھی ریکارڈ بات ہے، مکتبوں میں موجود ہے، لائبریریوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، تو نیچے لکھا گیا بے مذہب، لا مذہبیہ، جن کا مذہب کوئی نہیں. ہم نے کہا کہ بھائی پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ نحو کمزور ہے. جب آپ نے نام نجدی رکھا تو پتا چلا کہ جناب کا جغرافیہ بھی کمزور ہے، اور جب یہ نام پڑا نا لا مذہبیہ تو پتا چلا کہ تاریخ بھی کمزور ہے. تاریخ بھی کمزور ہے، نظر بھی کمزور ہے. تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کہ وقت پہ خزاں ہو جاتا ہے. تاریخ پڑھنے والے، ہسٹری کے طالب علم جانتے ہیں کہ کون کیا تھا، کس نے کیا کیا تھا. تاریخ معاف نہیں کرتی. اس سال 14 تاریخ کو کیا ہو گیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا انداز اپنایا، تاریخ میں رقم ہو گیا. تاریخ بن گئی، کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا، نوٹ کر لیا، قلم نے محفوظ کر لیا، دل و دماغ نے جان لیا. اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا تو غلط ہوگا، تاریخ منہ پہ مارے گی. اچھا، نام لا مذہب ہی لکھا ہے، تو کیا یہ لوگ جو اہل الحدیث ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے؟ دوست تجھے دعوت دیتا ہوں، اگر کائنات میں ان کا مذہب نہیں تو پھر کسی کا کوئی مذہب نہیں، کیونکہ ان کا مذہب وہ مذہب ہے، مذہب ذہبہ یذہب سے ہے، جس طرف کوئی جائے، جس طرح جائے. اللہ کا احسان ہے، ساری دنیا کا چلنا دیکھ، چال دیکھ، پھر اہل الحدیث کی چال کو پڑھ. ان کی چال ڈھال انداز وہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مدینہ کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، ان کی ڈھال تھی، ان کا انداز تھا، ان کا رویہ تھا. جس طرف وہ نہیں چلے یہ نہیں جاتے،
جہاں وہ چلے وہاں پر حضرات یہ آپ اچھی طرح دیکھ بھی سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مجلس کی کچھ آداب ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیں، یہ اشارے کنائے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو چھوڑیں، مجلس کو ذرا چلنے دیں۔ جس بات کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر مذہب نہیں ہے ان کا، اور مذہب نام ہے جس طرف کوئی چل کے جس طرح سے جائے، آئیے دیکھیے ہم مسجد کی طرف آتے ہوئے تیز بھاگ کے نہیں آتے، جماعت کھڑی بھی ہو تو کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تم آؤ تو علیکم بالسکینۃ والوقار، پورے پرسکون طریقے سے آؤ، جو مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو، جو رہ جائے وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ ہم پیغمبر کی چال سے ہٹ کے نہیں، فرض جماعت ہو رہی ہے، ہم سنتیں شروع کی ہوئی ہیں اور اقامت ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرض جماعت شروع ہوئی ہے، ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ محبوب نے روکا ہے کہ فرض نماز کے ہوتے سنت نہیں ہوتی ہے۔ چال ہو تو ایسی، مذہب ہو تو ایسا، انداز ہو تو ایسا، اس لیے یاروں نے یہ نام بھی رکھا، تاریخ سے ناواقف ہیں، حقائق پہ پردہ ڈالنے سے تاریخ چھپا نہیں کرتی۔ چوتھا نام احباب نے ہمارا رکھا غیر مقلد، اور بڑے خوش ہوتے ہیں یہ نام رکھ کے۔ میں نے کہا بھائی یہ نام کیوں رکھا؟ تو کہنے لگے بس آپ تقلید نہیں کرتے کسی امام کی۔ تو میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ تھا کہ آپ احباب کا جغرافیہ بھی ویک اور تاریخ بھی کمزور، نحو اور گرامر بھی بالکل ڈھیلی۔ اب یہ بھی احساس ہوا کہ جناب کی اردو یہ بھی شاید افغانستان والی ہے۔ اگر اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر، معذرت کے ساتھ اگر میرے احباب یہاں موجود ہیں، کسی پٹھان کو لگا دیا جائے، وہ اس کی زبان نہیں ہے، وہ بیچارے کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہوگا، تو پھر اس کا لیکچر کچھ ایسا ہی ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتی تھی سید عائشہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ غیر مقلد کیوں نام رکھا؟ کہا اس لیے کہ تم تقلید نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ پھر یہی ہونا چاہیے تھا بھئی، متضاد جو ہوتا ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اردو کے اساتذہ تشریف فرما ہوں گے، اگر کوئی رات کا متضاد غیر رات لکھ دے آپ نمبر دیں گے؟ رات کا متضاد غیر رات بھئی دن لکھنا پڑے گا، اور روشنی کا متضاد غیر روشنی لکھ دے آپ نمبر دیں گے؟ نہیں، متضاد اس کا موجود ہے، اندھیرا۔ لوگوں، رب نے اتنی عقل اور سمجھ بوجھ تو دی ہے، اس کا متضاد ڈکشنری میں موجود تھا۔ مقلد جو کسی کے پیچھے گرا باندھ کے چلنے والا، اور اس کا متضاد کیا تھا؟ مجتہد، اجتہاد کرنے والا، محنت کرنے والا، ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا، تحقیق کرنے والا، ریسرچ کرنے والا۔ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بنیادی قواعد ضوابط 8 سال مدارس میں سکھائے جاتے ہیں، لیکن پتا تھا کہ اگر مقلد کے مد مقابل ہم نے مجتہد کہا تو تنبالو غرق ہو جائے گا، ساری محنت جاتی رہے گی، لہذا غیر مقلد لکھ دیا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ویسے میرا ایک سوال ہے بھائیوں سے، مقلد کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں جی جو کسی امام کی پیروی کرے، جو اس کے پیچھے چلے۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں اس کا معنی پٹا ہے، میں یہ معنی بھی نہیں کرتا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جس سے میرے کسی بھائی کو دکھ ہو، کیونکہ دین دکھ دینے والا ہوتا ہی نہیں۔ میں اس کا معنی پٹا نہیں کرتا، پھولوں کا ہار لے لو۔ مقلد وہ ہے کہ جس نے کسی امام کی پیروی کر کے، اتباع کر کے، فالو کر کے، مان کر کے اس کی بات کی پھولوں کا ہار گلے میں ڈالا ہو، وہ مقلد ہوتا ہے۔ بھائی اس معنی کے اوپر اعتراض کسی کو، اپنے کو یا بیگانے کو ہے تو ابھی انگلی اٹھا دے، اگر اعتراض نہیں تو میرا پوچھنے کا حق بنتا ہے کہ دوست پھر تو نے مجھے غیر مقلد کیوں کہا؟ اگر پھولوں کا ہار گلے میں پہننے والا کسی امام کا وہ مقلد ہوتا ہے،
امام ابو حنیفہ کا پہنے تو مقلد، امام شافعی کا پہنے تو مقلد، اور امام مالک کا پہنے تو مقلد، امام احمد بن حنبل کا پہنے تو مقلد، اگر امام جعفر کا پہنے تو مقلد۔ اگر کوئی اماموں کے امام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی عقیدت اتباع کا ہار گلے میں پہن کے بیٹھا ہوں میری جماعت پہنے ہوئے، تو غیر مقلد کیوں؟ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سنیے۔ ایک عورت نے شادی میں آرٹیفیشل پہنا ہوا ہے، زیور پہن کے بیٹھی ہے۔ ایک نے ننجا گولڈ پہنا ہوا ہے، ایک نے چاندی کے ہار پہنے ہوئے ہیں، اور ایک پیور گولڈ پہن کے بیٹھی ہے۔ اب جو آرٹیفیشل پہن کے بیٹھی ہے وہ سب کو کہنی پہنو زیور تو میں پایا، چاندی والی بولے زیور تو میرا ہے۔ جس نے جینون گولڈ کا سونے کا پہنا ہے اس کو ساری مل کے کہیں یہ تو ہے غیر زیوری ہے، زیور تاسی پایا۔ ایمان سے بتاؤ کہ آپ اس عورت کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں کیا بات کہیں گے؟ کیا بولیں گے؟ شوخیاں یا ہوچیاں، یہ جو بھی بولیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن دعوت ضرور دیتا ہوں کہ جس نے اماموں کے امام، سنو، اگر دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں ہے تو پھر میں کسی کو امام نہیں مانتا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کو لے کے، ان کے جو ہے طریقت کو لے کے، شریعت کو لے کے، اتباع کو لے کے، پیروی کو لے کے، ان کی باتوں کے پھولوں کے ہار میں گلے میں ڈالوں، میں غیر مقلد رہوں، میرا بھائی کسی امتی کو امام بنا کے اس کی بات کا ہار گلے میں ڈال لے تو وہ مقلد ہو جائے، پھر میں ایسے انصاف کو سلام نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میری بات بھائیوں کے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوستوں نے جو نام رکھے تھے وہ میں نے سامنے رکھے۔ ہمارا ایک نام ہے محمدی جو ہم نے اپنے لیے خود چنا ہے۔ کیا نام ہے؟ اونچے بولیے۔ جنہیں نہیں پتا انہیں بھی پتا ہو کہ محمدی، اور یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ ملک اس وقت تحریک انصاف کے زوروں پہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ جی کیوں ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ نام اپنے لیے چنا ہے؟ کیونکہ جو جس کو امام مانتا ہے اس سے نسبت کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ رائٹ جعفری کو دیا ہے، یہ رائٹ حنبلی کو ملا ہے، یہ رائٹ مالکی کو ملا ہے، یہ رائٹ شافعی کو دیا گیا ہے، یہ رائٹ حنفی کو ملا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جسے مانا ہے اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یارو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا ہے، یا یہ نسبت ہمیں بھی لگانے دیجیے کیونکہ ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ میں تجھے محبت سے شافعی کہوں، حنبلی کہوں، جعفری کہوں، جو مالکی کہتا ہے کہلوا وہ بھی کہوں۔ کسی دن تنہائی میں رات کو چھپ پہ بستر پہ بیٹھ کے تو ایک دفعہ تو مجھے محمدی کہہ دینا، میں دن کی روشنی میں کہوں اتنا دل تو کر، کبھی کہہ تو واقعی محمدی ہے، کیوں تیری نماز محمدی، قیام محمدی، رکوع محمدی، سجود محمدی، تیرا لین دین محمدی، اٹھنا بیٹھنا محمدی، تیری توحید محمدی۔ جب تو نے وہ انداز لیے ہے تو تیرا نام بھی محمدی۔ اور ایک نام ہم نے اپنے لیے چنا ہے اہل الحدیث، اور یہ نام بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے انصاف کی نظر سے تنہائی میں بیٹھ کے اس نام کے پرزے الگ الگ کیے کہ کسی پرزے میں کرنٹ تو نہیں۔ بھائی اگر کسی جگہ فریج ہے، فریج اچھی ہے، فریزر ہے وہ اچھا ہے، کولنگ کے لیے گھر میں چاہیے، لیکن گیٹ کھولتے ہوئے اگر جھٹکا لگے لوگ پیچھے ہٹیں تو پھر اس کو چیک تو کروایا جائے گا نا۔ گھر والوں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے، کم از کم ٹیسٹر لگا کے ٹیسٹ تو کیا جائے کرنٹ آ کہاں سے رہا ہے اور ارتھ کہاں سے ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ میں نے دونوں نام الگ الگ کر دیے، اہل کو الگ کر دیا، حدیث کو الگ کر دیا۔ میں نے لفظ اہل میں دیکھا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں کہ جس کو سنتے ہی لوگ بدکنے لگیں، بھاگنے لگیں، پیچھے رہ جائے اہل حدیث ہے، نہیں۔ تو مجھے اہل کا لفظ اہل سنت میں بھی ملا، وہاں لوگ بڑے پیار سے محبت سے دعا دیتے ہوئے، ملتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، گلے لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اہل میں کوئی پرابلم ہوتی تو اہل سنت میں بھی کرنٹ دیتا ہے۔
یہ وہاں بھی جھٹکے دیتا، لوگوں کی موت واقع ہوتی، یہ ان کو دور کر دیتا، لیکن لفظ اہل میں تو پرابلم نہیں تھی، کیونکہ اس کا معنی والا ہے، اور آپ مجھ سے پہلے ایک خطیب سے یہ بات سن چکے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے والا۔ اس کے بعد تھا لفظ حدیث۔ حدیث حادثے سے ہے، اور حادثہ جدید ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اس سے بھی بڑا کوئی سنگ دل ہوگا کہ جس نے حادثہ دیکھا ہو اور پھر اس کے جوں نہ رینگی ہو اور گزر گیا ہو۔ دنیا میں ایک حادثہ ہوا، اور وہ حادثہ کیا ہوا کہ رب نے بندے کو لفظ دیے، بولنا دیا، اور کائنات نے یہ دیکھا کہ آسمان سے وہی بھیج کر کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلوائے گئے، صرف وہی نہیں، آئیے بتاؤں وہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو گفتگو ہے، اللہ کی گفتگو، وہ حدیث ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو اس پہ شک ہو تو ذرا یہ دو آیتیں پڑھ لے، جس میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اس کی وضاحت خود قرآن نے کی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ یہ حدیث بمعنی بات ہے۔ حدیث کہتے ہیں اللہ کی بات کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اب میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بات کے اندر کوئی پرابلم ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے دیکھا اللہ کی وحی کو بھی حدیث کہا گیا۔ یہ سورہ کہف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ محبوب، اگر یہ اس حدیث کو جو ہم آپ کی طرف آسمان سے وحی کرتے ہیں یہ لوگ نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، رد کریں گے، تو آپ ان کی باتوں میں آ کے یا ان کے رویوں کو دیکھ کے آپ تکلیف محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کروانا چاہتے ہیں۔ فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یہاں وحی کو حدیث کہا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ قرآن کو بھی رب نے حدیث کہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث۔ قرآن بھی حدیث ہے، اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی تعریف پڑھی ہے، اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبی کا قول ہوتا ہے، وافعالہ، حدیث نبی کا فعل ہوتا ہے، وتقریراتہ، اور حدیث پیغمبر کا کسی ایکشن کے اوپر ری ایکشن ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی بات بتائی گئی تو اس کی رپورٹ کی گئی، اس کے نتیجے میں آپ کا اسے قبول کرنا، ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ وشمائلہ، اور حدیث پیغمبر کے ذاتی اوصاف اور آپ کے رویے اور اخلاق، سیرت اور صورت کا نام ہے۔ حضرات آئیے، حدیث کا ایک اور معنی بھی قرآن نے بیان کیا کہ پیغمبر کی نجی اور ذاتی گفتگو بھی حدیث ہوتی ہے۔ نجی گفتگو، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب محبوب اور پیغمبر اپنے اہل خانہ میں سے بعض کے ساتھ گھریلو، نجی اور ذاتی گفتگو کر رہے تھے۔ اہل کا معنی ہے والا۔ اب مجھے بتایا جائے غلطی کہاں ہے۔ اہل الحدیث وہ ہے کہ جس نے رب کی بات کو لیا، اہل الحدیث وہ ہے جس نے رب کی وحی کو لیا، اہل الحدیث وہ ہے جس نے رب کے قرآن کو لیا، اہل الحدیث وہ ہے جس نے پیغمبر کی ذاتی گفتگو کو لیا، اہل الحدیث وہ ہے جس نے نبی کے اقوال کو لیا، اہل الحدیث وہ ہے جس نے آقا کے افعال کو لیا، اہل الحدیث وہ ہے جس نے پیغمبر کی تقریر کو لیا، اہل الحدیث وہ ہے جس نے محبوب کی صورت کو بھی لیا، سیرت کو بھی لیا۔ جہاں پہ غلطی ہے انگلی رکھ، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ حضرات، ناموں کی بات آپ نے سنی، میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں نام جو بھی رکھ لے، لا مشاہۃ فی الاصطلاحات، یہ نام اصطلاح ہوتے ہیں، پہچان ہوتے ہیں، نام کی جنگ ہم لڑا نہیں کرتے۔ تو نام جو بھی مرضی رکھ لے، ذرا کبھی کام کو دیکھ، میرا کام میرا پیغام ہے، اور میرا پیغام 11 چیزوں سے مل کے بنا ہے، اور یہ میں نے اپنے گھر میں نہیں بنایا، یہ ہوم میڈ نہیں، اس کو مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا۔ آسمان سے رب نے جبریل کو بھیج کر کے حدیث جبرائیل کے ساتھ 11 چیزوں کو الحمدللہ اسلام بنا کے، ایمان بنا کے، عقیدہ بنا کے، احسان بنا کر کے امت کے سامنے رکھا۔ جو بھی لے لے گا، عمل کرے گا، اہل الحدیث ہے۔
جو نہیں لیگا نام بے شک اہل الحدیث ہو، تو نام رکھنے سے تو جنت نہیں ملا کرتی۔ میں ناموں کی جنگ نہیں لڑتا، مجھے لوگ پوچھتے ہیں جناب فلاں فرقے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں۔ ہمارا تو ایک ہی جواب ہے، جو سنت کے مطابق پڑھتا ہے اس کی اپنی بھی ہے، جو اس کے پیچھے پڑھے اس کی بھی ہے۔ جو سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، شہر مدینے کا ہو، مسجد نبوی ہو، اور یہ وہ مسجد نبوی جو محبوب نے ہاتھوں سے بنائی، وہ اصل والی ہو، محبوب سامنے بیٹھے ہوں، وہی کے نزول کا زمانہ ہو، اور ذات کے اعتبار سے صحابی ہو، آقا کو گلے لگایا ہو، سینے کے ساتھ چپکا ہو، آپ کو دیدار اپنی آنکھوں سے لائیو کیا ہو، اگر وہ بھی سنت کے مطابق نہ پڑھے تو آقا کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ کیا ہوا تو صحابی ہے، کیا ہوا یہ مسجد نبوی ہے، کیا ہوا جو میرا شہر مدینہ ہے، کیا ہے جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ نماز ہے ہی نہیں۔ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پھر سے پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ تو سنت کے مطابق آج کا اگر وہابی بھی نہیں پڑھے گا نماز اس کی بھی نہیں، جو اس کے پیچھے پڑھے گا اس کی بھی نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، یہ نام کی جنگ نہیں ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں پڑھے گی نہ اس کی اپنی ہے نہ اس کے پیچھے والے کی۔ تو ہمارا پیغام کیا ہے؟ آمنت باللہ سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا پیغام ہے اہل الحدیث کا کہ لوگوں اللہ کو پہچانو، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، کائنات میں کوئی اور وجود دینے والا ہے تو ایک پیش کر دو۔ وجود کوئی اور نہیں دے سکتا، دے گا بھی کیسے؟ لوگوں نے تو تب پہچانا نا کہ جب نام رکھا، آپ پیدا ہوئے، ہاتھ میں باپ نے اٹھایا، تایا جی نے اٹھایا، خوشیاں منائیں، لیکن جب عدم تھا، وجود ہی نہیں تھا، تو کون جانتا تھا؟ ایک اللہ۔ لوگوں آمنت باللہ، رب کے اوپر یقین کر لو، ایمان لے آؤ۔ میرا ایمان ہے کہ جب میں مٹی میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، تو میرے رب نے وہاں بھی میرے ساتھ وفا کی ہے۔ مٹی میں وفا کون کرتا ہے؟ یہ اہل الحدیث کا پیغام ہے، کوئی اور نہیں، صرف ایک اللہ۔ دنیا تو جب کوئی مرتا ہے مٹھیاں ڈالتی ہے، پھر کہتی ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، لیکن کس کو علم ہے بچہ پیدا سیال کوٹ میں ہوتا ہے، پڑھتا گجرانوالا میں ہے، اور زخمی قلعہ لچمن سنگھ میں ہوتا ہے، علاج اور وفات ریاض میں، یارو جنازہ مسجد نبوی میں، اور دفن بقی میں ہوتا ہے۔ کس کو علم تھا کہ جس خاک کو، جس کو رب یہاں سیال کوٹ میں پیدا کر رہے ہیں، وہ خاک اس کی مدینے کی بقی سے اٹھائی۔ آمنت باللہ، میرا ایمان ہے کہ یہ مٹی کے اندر بھی میرے ساتھ وفاداریاں نبھائیں تو اللہ نے، پانی کے اندر بھی اگر کوئی وفا کرتا ہے، آمنت باللہ، میرا اکیلا رب ہے، اللہ ہے، کسی کو علم نہیں میرے باپ کے وجود میں پانی کی کتنی بوندیں تھی جو گر گئی، ضائع ہو گئی، واش روم کی نظر، یارو بارش ہوئی کہیں چلی گئی، اور گٹروں میں گئی، نالیوں میں گئی، بہہ گئی، لیکن کون ہے کہ جس نے میرے حصے کی پانی کی بوند کو سنبھالا بھی، پالا بھی، سلامت بھی رکھا؟ آمنت باللہ، میرا ایمان ہے وہ وفادار اکیلا اللہ ہے۔ پھر ہواؤں کے جہان میں لوگوں کی ہوائیں آئیں گئیں، آندھیاں آئیں، طوفان اٹھے، بارشیں آئیں، بگولے بنے، باد نسیم، باد سحر، جھکڑ بن گئے، بگولے بن گئے، لیکن میرے رب نے میرے حصے کی ہوا کو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لایا میرے اندر، بھرا نکالا، لایا بھرا نکالا، چلایا۔ جب تک اس نے وفا کی کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن جب اس نے یہ ہوا واپس لینے کا فیصلہ کر لیا، حکیموں کے ہاتھوں میں نبضیں رہ گئی اور دبانے والے مجھے پمپ کرتے رہ گئے، میرے منہ کے اوپر جو ہے چڑھا کے آکسیجن کے ماسک مجھے بچانے کی کوشش کی جانے لگی، لیکن ایک جھٹکا آیا، وہ ہوا نکل گئی۔ جس نے وفا کی اسے اللہ کہتے ہیں۔ آمنت باللہ، اور میرے رب نے مجھے باپ کی پشت کے جہان میں رکھا، وفا کی، اسے اللہ کہتے ہیں۔ ماں کی سینے کی ہڈیوں کے پیچھے پالا، دنیا کو خبر بھی نہیں تھی، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ میں لا کر کے مجھے دنیا کے سب سے قیمتی پرزے لگا کر کے چلایا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ آمنت باللہ، اس دنیا میں جب میں آیا تو میری وفائیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔
میں اس کے در کے علاوہ کہیں نہیں جاتا، میں اپنا سر اس کے در پہ رکھوں گا۔ یہ پیغام ہے اہل الحدیث کا کہ جس نے یہ میرا سر بنایا ہے، اور لوگوں سن لو، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہم نے دنیا کو پیغام دیا ہے وَمَلَائِكَتِهِ، پڑھتے تو سبھی ہے آمنت باللہ وملائکتہ، لیکن یہ عمل کس نے کیا؟ ہم نے کہا اللہ تعالی کی باتیں اربوں خربوں لا تعداد ان گنت اللہ کو پتا، لیکن ہم نے رب کی کون سی بات لینی ہے جو رب نے بذریعہ وحی جبریل امین بھیجی ہے؟ بذریعہ وحی ہماری سند دیکھو، اللہ کی بڑی باتیں رب نے تورات میں بھی کی، رب نے انجیل میں بھی کی، رب نے زبور میں بھی کی، صحف ابراہیم میں بھی کی، صحف موسیٰ میں بھی کی، لیکن ہم نے اس بات کو لینا ہے جو رب نے وہی بھیجی لوح محفوظ میں سے وملائکتہ، اور اپنے فرشتوں میں سے جبریل امین کو چن کے۔ کون سی بات؟ جو نصاب ہمارے لیے تھا، جو پرانے نصاب ہیں، جو اولڈ نصاب ہیں، عیسائیت کا اپنا نصاب، یہودیت کا اپنا نصاب، مجوسیت کا اپنا نصاب، دیگر لوگوں کے اپنے نصاب، لیکن رب نے بذریعہ وحی جو نصاب ہمارے لیے چنا وہ کتب ہی، اور وہ قرآن ہے۔ جب نیا نصاب آئے تو پرانی کتاب بے شک گھر میں پڑی ہو، اس سے تیاری نہیں کی جاتی، کیونکہ پھر امتحان اس کے مطابق نہیں ہوتا، پیپر ویسا نہیں ہوتا، اور رزلٹ پھر جو ہے وہ مطلوبہ نہیں نکلتا۔ لہذا ہماری سند رب سے وہی سے نصاب وقت کی کتاب، اور اس کتاب کو پڑھانے والا ٹیوٹر کون، استاذ کون، معلم کون، مربی کون؟ وَرُسُلِهِ، وہ وقت کے رسول محمد الرسول اللہ۔ دنیا نے بڑے بڑے ٹیوٹر استاد رکھے، لیکن جب کوئی ریٹائر ہو جائے استاد کی ویلیو بڑی ہوگی، لیکن کلاس کا پیریڈ کس کو ملے گا؟ بے شک وہ عمر میں چھوٹا کیوں نہیں، تجربہ اس کا دنیا کی نظر میں تھوڑا کیوں نہیں؟ جو ڈیوٹی پہ ہے، جو مقرر ہے، جو چنیدہ ہے، جسے منتخب کیا گیا ہے، جس کو لایا گیا ہے، وہی ہوگا، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور ہمارا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے نتیجے والے دن، آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں جو رب نے کہا ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا نے کہا تھا نا، کس کو کہا تھا؟ میں مثال دینے لگا ہوں جناب خبیب کو۔ دنیا کہنے لگی رضی اللہ تعالی، کہنے لگی یار کس کے پیچھے لگے ہو، بات نہ مانو، ابھی تو انگور کھا رہے ہو، میوے کھا رہے ہو، پھل کھا رہے ہو، انار کھا رہے ہو، تھوڑی دیر کے بعد سولی پہ چڑھایا جائے گا، زبان باہر نکل آئے گی، یہ والا من کا ٹوٹ جائے گا، آنکھیں باہر ہوں گی، رنگ کالا ہو جائے گا، گرو گے اور اوپر رہو گے تو پرندے نوچ جائیں گے، گرو گے تو تمہاری ویلیو کوئی نہیں ہوگی، لوگ ٹھٹے ماریں گے، اٹھائے گا کوئی نہیں۔ جواب کیا دیا تھا؟ لست ابالی حین اقتل مسلما، میرا نتیجہ دنیا کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈر کوئی نہیں۔ اگر انجام یہ ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جاتا ہے، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے، موت اسلام پہ آ جاتی ہے، رب قبول کر لیتا ہے، الا ای جنب کان فی اللہ مسرعی، تو پھر کوئی ڈر نہیں کہ میری زبان باہر آتی ہے یا آنکھیں باہر آ جاتی ہیں یا رنگ کالا پڑ جاتا ہے یا میں دائیں گرتا ہوں یا اونبے منہ گرتا ہوں یا بائیں گرتا ہوں یا جس کروٹ میں گروں، پھر مجھے ڈر کوئی نہیں۔ ہم نے نتیجے کے دن پہ ایمان لایا ہوتا ہے کہ اللہ مالک ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، مالک یوم الدین، وہ اکیلا اللہ ہے جس نے عدالت کو لگانا ہے اور حساب و کتاب دینی ہے۔ یقیناً کامیابی ان کے لیے ہے جن کے عمل وزنی ہو گئے، جن کے عمل۔ ہم اس سے پہلے بھائی کی بات سن رہے تھے کہ اللہ عمل گنیں گے نہیں۔ بھائیو، عمل کی کوالٹی بھی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی بھی دیکھی جائے گی، یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا، کوانٹٹی اور کوالٹی۔ اکیلی کوانٹٹی بھی نہیں کہ 1000 رکعت نیت کر لی جائے، اور اکیلی کوالٹی بھی نہیں، دونوں چیزیں ملیں گی۔ آپ کے پاس جیز کا نمبر ہے اور آخر میں 3 آتا ہے، کوئی ساتھی محبت میں آ کے 4 کر لے،
کہاں لگے گا؟ جس کو ملانا چاہ رہے اسے یا کہیں اور گیا؟ عدد ایک، کوالٹی، کوانٹٹی، مقدار اپنی محبت یا اپنی عقیدت میں آ کر کے اگر ایک ہندسہ بھی بڑھا دیا جائے، نمبر کہیں اور جا کر کے لگے۔ لوگوں، یہ آسمان سے جو تعداد اتاری گئی ہے، یہ جنت کے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، نمبر ہوتے ہیں۔ آپ کا بریف کیس ہے، آپ نے نمبر لگایا 786، کوئی محبت میں آ کے 787 کر دے، 888 کر دے، گولڈن نمبر بنا کر کے 999 لگا دے، 000 لگا دے، دن رات گھماتے رہو گے، لاک کھلنے والا نہیں۔ جو لگانے والے نے لگایا ہے، جب تک اس پہ نہیں آؤ گے، اللہ نے جو لاک لگائے ہیں یہ نتیجے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور آخرت کے دن پہ یقین کس کا ہوگا؟ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ہماری دعوت کا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں تقدیر پہ راضی ہو جاؤ۔ کس پہ راضی ہو جاؤ؟ تقدیر پہ۔ اور تقدیر پہ تو دنیا بڑی راضی ہے جی۔ ہمارے مقدر میں ہوتا تو نماز پڑھ لیتے، اللہ نے لکھا ہی نہیں، مولوی صاحب آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو سنیے، تین چیزیں الگ ہیں، ایک مقدر ہے، ایک قسمت ہے، اور ایک نصیب ہے۔ 12 بجے کے بعد کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ حضرات، مقدر، قسمت اور نصیب تین چیزیں ہیں۔ اگر آج آپ نے صرف یہ سبق یاد کر لیا تو میں اپنی آمد کا مقصد پورا سمجھوں گا۔ رب شکوے کے لائق نہیں، صرف شکر کے لائق ہے۔ لیکن ہم نے تقدیر کا بہانہ بنا کے، قسمت کا بہانہ بنا کے، مقدر اور نصیب کے بہانے بنا کر کے ہم نے رب کو تانے دیے ہیں، شکوے لکھے ہیں۔ اللہ فیصلے کرتے ہیں، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ اللہ جو فیصلہ کرے وہ حکمت پہ اور اللہ کے عدل پہ مبنی ہوتا ہے، اس پہ حاشیہ نشینی بھی نہیں، نکتہ چینی بھی نہیں۔ مقدر اللہ لوح محفوظ میں لکھتے ہیں، اور یہ لائف ٹائم بجٹ ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 120ویں دن لکھا جاتا ہے، اور ہر سال رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات کے اندر منی بجٹ سال کا لکھا جاتا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہوتا ہے۔ اسے مقدر کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے، آپ کی جب یہ روڈ بنتا ہے تو وہاں پہ اوپر لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگ جاتا ہے، تخمینہ لاگت اتنے کروڑ روپے، اتنے ارب روپے لکھا ہوتا ہے۔ اب بورڈ پہ پیسے تو نہیں لگے، بورڈ کو دیکھ کر کے سڑک تو نہیں بن جائے گی، لکھا ہی ہے نا۔ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے 120ویں دن ماں کے پیٹ میں لائف ٹائم بجٹ لکھ دیا۔ لیلۃ القدر کی رات سالانہ بجٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا۔ اب اگر حکومت وہ بجٹ نہ دے، ایم این اے کو، کسی موجودہ جو اتھارٹی ہے اس کو نہ ملے تو سڑک بن جاتی ہے، گڑھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ بجٹ ریلیز ہو جائے تو اس کو ریلیز کرنے کو، تقسیم کرنے کو شریعت میں قسمت کہتے ہیں، کہ اللہ نے جو لوح محفوظ میں تقدیر، تخمینہ، لاگت لکھا وہ دنیا میں دے بھی دیا۔ اللہ سورہ الرحمن میں ساری دنیا کے احسانات گنوا کے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لوگوں کسی ایک چیز کو جھٹلاؤ تو صحیح جو ہم نے تمہارے مقدر میں لکھا ہو، ہم نے دنیا میں تقسیم کر کے تمہیں دیا نہ ہو۔ اللہ نے وجود لکھا، وجود ملا، نظر لکھی، نظر ملی، قسمت لکھی، قسمت ملی، مال دولت لکھی، وہ ملے، ماں باپ لکھے، وہ ملا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے نصیب۔ قسمت کو ذرا سمجھیے، نصیب بندے کو اپنے ہاتھ سے بنانا پڑتا ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ آئیے مثال سے سمجھیے، اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کے مقدر میں لکھا کہ نبی دوں گا۔ مقدر میں کیا لکھا؟ نبی دوں گا۔ پھر زندگی میں وہ دن بھی آئے کہ جب رب نے نبوتیں تقسیم کی، لوگوں کو دی، نوح علیہ السلام کو نبوت دی، اور اس عورت کے مقدر میں جو لکھا تھا وہ قسمت میں تقسیم کر کے اسے دے بھی دیا، اور نبی کے حرم میں آئی۔ یارو، اس سے بڑا مقدر کیا ہوگا، اس سے بڑی قسمت کیا ہوگی؟ تو قسمت کو بھی آپ تانا نہیں دے سکتے اور مقدر کو بھی تانا نہیں دے سکتے۔ اللہ نے مقدر میں نبی لکھا، قسمت میں تقسیم کر کے عملاً بھی دے دیا، لیکن بد نصیبی یا خوش نصیبی اب اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ پیروی کرتی، اتباع کرتی تو خوش نصیب، نہیں کی تو بد نصیب۔ جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے، یہ محنت اسی کی ہے۔ نصیب بنانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تغاریاں اٹھانی پڑتی ہیں۔
پھر جو مقدر میں لکھا ہے، جو قسمت میں پھیلا ہے، وہ مل جایا کرتا ہے۔ دوسری مثال، اللہ نے مقدر میں رمضان لکھا، مقدر میں لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ بندہ اس کو رمضان۔ اب قسمت میں رمضان آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی گزرا ہے نا۔ اللہ نے تقسیم کیا، 12 مہینے بنائے، ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رمضان کا بھی تھا، وہ بھی اللہ رب العزت نے دے دیا، وہ بھی دے دیا، تقسیم ہو کے آ گیا۔ اب نصیب دیکھیے کہ ماں نے ممتا سے کھانا بنایا ہے، بہن نے پیار سے ڈائننگ پہ چنا ہے، بیوی نے بڑی ہی محبت کے ساتھ شوہر کو جگایا ہے، رب نے مقدر میں لکھا ہوا، قسمت میں رمضان آیا، قسمت دسترخوان کے اوپر پڑی ہوئی، سحری لگی ہوئی۔ اگر یہ اٹھ کر کے رکھ لے گا، کھا لے گا، روزہ رکھ لے گا تو خوش نصیب، سویا رہا تو بد نصیب۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ تو نے میرے مقدر میں رمضان نہیں کیا، اللہ تو نے میری قسمت میں رمضان نہیں لکھا، یہ کہے کہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ تو اہل الحدیث کا پیغام ہے، اپنے مقدر کو برا مت کہا کر، اپنی قسمت کو برا مت بولا کر۔ تیرے ماں کے پیٹ میں یہ فیصلے جو ہوئے تھے نا کہ یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ پیشگی علم کی بنیاد پہ کہ اسے موقع دیا جائے گا، لیکن یہ اس موقع کو پھر بھی اویل نہیں کرے گا، بد نصیب اسے کہتے ہیں۔ کلاس تو برابر لگی ہے، لیکچر تو ڈیلیور ہوا ہے، سب نے پڑھا ہے، استاذ ایک ہے، ادارہ ایک ہے، کلاس روم ایک ہے، وہیں سے کوئی ٹاپ کر گیا یونیورسٹی کو، پورے بورڈ کو ٹاپ کر گیا، ملک کو ٹاپ کر گیا، کوئی وہیں پہ بد نصیب فیل ہو گیا۔ اب مانا یہ نہیں کہ اسکول میں کلاسز نہیں ہوئی، یا وہاں پہ استاذ نے لیکچر ڈیلیور نہیں کیا، یا کتاب پڑھائی نہیں گئی، یہ اس کا اپنی بد نصیبی ہے کہ اس نے توجہ نہیں کی، اس نے لکھا نہیں۔ لہذا یہ فیصلے سوچ سمجھ کے اہل حدیث الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رب کے اوپر اس حوالے سے شکوہ نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں اللہ تو نے عمر بھی دی، تو نے زندگی بھی دی، تو نے موقع بھی دیا، تو نے حیات بھی دی، تو نے سانسیں بھی دی، تو نے نبی بھی دیے، تو نے راہبر بھی دیے، رہنما بھی دیے، گائیڈ بھی دیے۔ اب اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو اس کی بد نصیبی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو لے لے گا وہ خوش نصیب ہے۔ اور بھائیو، اس کے بعد اہل الحدیث کا پیغام ہے کہ اسلام صرف اسلام کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اشہد، 2 شہادتوں کا نام ہے، اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ زبان سے تو میں اقرار کیا تھا میرا رب ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، میرا سر اس کے در پہ ہوگا، لیکن گواہی کیا ہوتی ہے؟ جو دشمن دے، جو مخالف دے، جو دنیا دے، جو کائنات دے، زمین آسمان دے، میرا عمل، میرا علم دے، میری حرکات، میری سکنات دے، جاؤ پوری دنیا میں کسی ایک اہل حدیث کو رب کے در کے علاوہ کہیں سجدہ کرتا دکھا دو، یہ میرے عمل کی اور پیغام کی گواہی ہے۔ مخالف کو بھی دینی پڑے گی، انہوں نے دربار نہیں بنائے، حالانکہ ان کے پاس بزرگ بڑے بڑے تھے، پیسہ بھی بڑا، سرمایہ بھی بڑا، دولت بھی بڑی، نعمت بھی بڑی، عنایت بھی بڑی، افراد بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ رب نے اجازت نہیں دی، ہم نے ایسا کام کیا نہیں۔ الحمدللہ کسی مزار کے اوپر، دربار کے اوپر، سرکار کے پاس ہم نے جا کر کے سر نہیں جھکائے۔ زمین بھی گواہ ہے، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، پوری زمین کی تاریخ گواہ ہے، کسی ایک اہل الحدیث کو کسی غیر کے در پہ جھکا ہوا تو دکھا گیا۔ اشہد، یہ گواہی ہوتی ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میری گواہی زمین دے، مائک دے، تار دیں، یہ سٹینڈ دے، یہ اس کے جو ہے جتنے بھی کیمرے دیں، یہ اس وقت کے ساؤنڈ دیں، در و دیوار دیں، یہ زمین گواہی دے، آسمان گواہی دے، میرے اپنے گواہی دیں، غیروں کو گواہی دینی پڑے۔ جو کچھ بھی کرنے کی باری آئی، ہم نے بندے اور رب کے درمیان اگر کسی کو ریپریزنٹ کرنے والا رب کا نمائندہ مانا ہے تو ایک نام ہے اشہد ان محمدا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، نبی، پیشوا، مقتدا، ہادی، رہبر، رب اور بندو کے درمیان ہدایت کا وسیلہ سمجھ کے اس کو لینا فرض سمجھتے ہیں، امت کے اوپر قرض سمجھتے ہیں، جو لیتا ہے اسے خوش نصیب جانتے ہیں، جو نہیں لیتا اسے بد نصیب سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھائیو، ہمارا 8واں پیغام یہ ہے
کہ دنیا بڑی بڑی روحانیت حاصل کرتی ہے، لیکن ہمیں روحانیت نماز میں ملتی ہے، اور اس نماز میں ملتی ہے جو مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ حیا علی الصلاۃ، یہ الف لام یہ نہیں کہ کوئی بھی نماز پڑھ لو، حنفی مالکی جعفری شافعی حنبلی کوئی پڑھ لو، حیا علی الصلاۃ الف لام موعود ذہنی کا ہے کہ جب بلال کہتے کہ لوگوں آؤ اس نماز کی طرف جو میرے امام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، آج بھی دنیا کا ہر مسلک دعوت دیتے ہوئے یہی کہہ رہا ہوتا ہے، آؤ اس نماز کی طرف جو مدینے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ساری دنیا ایک طرف ہو، ہم اپنی روحانیت قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد کے دھرنے میں 4 چیزوں میں حاصل کرتے ہیں، لیکن چاروں میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب ہم بیان کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، ہمیں روحانیت بھی ملتی ہے، یہ ہماری پکنک بھی ہوتی ہے، دن میں 5 بار آنا جانا بھی ہوتا ہے، اور یہ رب کا احسان ہے کہ نیت سے لے کے سلام پھیرنے تلک ہم نے کبھی کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو نہیں کیا۔ اور جو ادا آپ کی مل گئی، ساری دنیا جو مرضی کر لے، ہم اس کی لڑائی کی، اس کی نفرتوں کی پرواہ نہیں کرتے، مخالفتوں کی، بگڑ جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ 2 مثالیں دینے لگا ہوں۔ مجھے ساری دنیا کی کتابیں پڑھنے کے بعد فقہ کی، اللہ کا شکر ہے اس وقت جتنی بھی فقہ دنیا میں پڑھائی جاتی ہے 17 کے لگ بھگ، ہر فقہ کی کتاب گھر میں موجود، لیکن ان کو کھنگالنے کے بعد، انصاف کی نظر سے دیکھنے کے بعد، کسی ایک بھی امام سے صحیح سند کے ساتھ یہ قول نہیں ملا کہ جب نماز شروع کرو تو یوں نیت کیا کرو 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے۔ جب نہیں ملا، میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھنگالا، ان سے نہیں ملا۔ ساری دنیا کہتی رہے ہم نیت ویسے نہیں کرتے جیسے دنیا بول کے کہتی ہے کرو ضروری ہے، ہم کہتے ہیں تمہاری مجبوری ہوگی، ہماری مجبوری نہیں، کیونکہ ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو مل جائے ہم لے لیتے ہیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاتے ہیں۔ ہمیں محبوب سے رفع الیدین ملا، ہینڈز اپ ملا، ہاتھ اٹھانا ملا، سرنڈر ہونا ملا، قبلہ رخ کرنا ملا۔ یارو کانوں کی جو ہے اس لو تلک تابگوش کندو کے برابر، تابدوش جو ہے کندو کے برابر، تابدوش کانو کی لو کے برابر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ۔ ساری دنیا بھی روکے تو ہم ہاتھ روکتے نہیں، کیونکہ اس ہاتھ اور نبی کی ادا کے کرنے کے اندر لذت اور شرینی وہ ہے جو کہیں اور سے ملتی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی، ساری دنیا بھی روکے تو ہماری وہ آواز دبتی نہیں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی نہیں وہ آواز ہماری زبانوں سے نکلتی نہیں۔ اور یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اس کے بعد ہمارا ایک پیغام ہے کہ لوگوں ویلفیئر سوسائٹی چلاؤ، NGOs بناؤ، NGOs نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کو جہاں مرضی ڈیولپ کرو، لیکن اس کے اندر سنت اور ریشو کیا ہے کہ آپ کو جو رب نے کرنسی دی ہے اس کا 2.5% نکالو۔ اللہ نے اصول رکھا ہے کہ اللہ 100 روپے امیر کو دیتے ہیں، غریب کی جیب میں نہیں ڈالتے، اللہ کا فیصلہ ہے، مرضی ہے، جو مرضی کرے۔ اب اللہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ 100 کا نوٹ توڑوائے، 2.5 غریب کو ڈھونڈ کے دے، 97.5 اپنے لیے رکھے۔ 2.5% کا یہ معنی ہے۔ اب نوٹ توڑوانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کھلا کروانا، چھٹا کروانا، اور بزرگوں کی تربیت ہے 2 کام بس چلتے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک نوٹ نہیں توڑائیے، نوٹ توڑایا ہتھوں گیا، دوجا منڈا نہیں گیا، منڈا گیا ہتھوں گیا۔ اب نوٹ ٹوٹے گا، ہاتھ سے نکلے گا۔ اب 97.5 میں میرا کچن نہیں چلتا، پیٹ نہیں بھرتا، میرے بیوی بچوں کی پوری نہیں پڑتی، غریب کے 2.5 دبا کر کے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے مال دولت ساتھ مل جائے، تو یارو یہ 2.5 روپے اگر نہیں نکالے گئے ویلفیئر جو ہے وہ دب جائے گی، اگر نکالے گئے سوسائٹی کامیاب ہے، اور میرا مال بھی پاک ہے۔ مثال دوں، ایک پہلے شروع میں آتا ہے جس کو ہم فارمی کھیرا کہتے ہیں، سبز بھی کاٹ لو، چھلکے سمیت کاٹ لو، جہاں سے کاٹ لو کھاؤ، ٹیسٹ ایک جیسا ہی ہے۔ ایک دیسی کھیرا ہوتا ہے، اس کے کنارے کڑوے ہوتے ہیں۔ سیانی اور عقل مند عورت اور مرد شیف
اس کے کنارے کاٹ کے، اس کو رگڑ کے، اس کی جھاگ نکال کے اس حصے کو پھینک دیتے ہیں، اس کو شامل نہیں کرتے سلاد میں، اگر کیا جائے تو سارے کو کڑوا کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں اتار کے اگر سلاد اچھا ہوتا ہے تو 2.5 روپے نکال کے 100 کا نوٹ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی کامیابی سے چلتا ہے۔ اگر میں نے بارانی زمین ہے، کھیت ہے، تو میں کیا کروں گا؟ 9 من اپنے پاس رکھوں گا، 10واں من اللہ کے راستے میں غریب کے لیے، ویلفیئر کے لیے، کمزوروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، معاشرے کو چٹانے کے لیے، ان کو سٹینڈ بائی کرنے کے لیے، ان کی معاشرے میں اٹھان کے لیے، صحیح پروان کے لیے میں لگاؤں گا۔ یہ اہل حدیث کا طریقہ کار ہے۔ اور اگر میرا خرچہ ہے، میں ٹھیکے پہ دیتا ہوں، پیسہ ساتھ دیتا ہوں، اور چیزیں لگتی ہیں، ضروریات زندگی بڑھتی ہیں، میں قیمتیں ادا کرتا ہوں، شریعت کہتی ہے 19 من اپنے پاس رکھ، 20واں من غریب کو ویلفیئر کے لیے دیتا جا۔ اگر عام باغات ہیں، چیزیں ہیں، تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن وہ باغ کٹے گا، اٹھے گا، اس میں سے میں غریب کا جو حصہ ہے اس کو دے دوں گا، معاشرہ کامیاب رہے گا، زکوٰۃ چلتی رہے گی۔ یہی مال مویشی میں ہے۔ وہ دور آ جائے گا کہ دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اتنا کر کے دیکھو، باقی ٹیکسز زیادتیاں ہیں، امت کے اوپر جو ہے وہ غلبہ ہے، ان کو زبردستی دبانا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا ایک اور پیغام کہ لوگوں ڈائٹنگ پلان کیا کرو، اگر ڈائٹ کا شوق ہے تو ضرور کیا کرو۔ کیسے؟ 12 مہینوں میں 1 مہینہ ضروری ہے ڈائٹ کرو، وہ رمضان کا ہے۔ اور اگر پھر زیادہ شوق ہو کرنے کا تو ہر مہینے کی 3 وہ راتیں کہ جب چاند پورا ہوتا ہے، سمندر جوبن پہ ہوتا ہے، فشار دم ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور ابن قیم کے مطابق سینگی لگوانا غلط ہے کیونکہ فشار دم بڑا ہوا۔ ان 3 جو ہے راتوں کے آنے والے دنوں کے روزے، اور اگر اس سے بھی زیادہ من کرے تو ہر ہفتے میں 2 دن ڈائٹنگ پلان، ایک سوموار کو، ایک جمعرات کو۔ آپ کا شاپر جو ہے وہ جین مند رہے گا، یہ لفافہ بڑھ کے اتنا پھولے گا نہیں، جو اللہ نے دیا اسی لائن پہ رہے گا۔ اسے ہم روزہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ دنیا کو علم ہی نہیں، ثواب اللہ دیتا ہے۔ حضرات، اس کے بعد ہمارا اعلان ہے اور پیغام ہے کہ لوگوں سنو، یہ 6 اور 5 11 یہ 11واں پیغام ہے کہ اگر کبھی تمہارا آؤٹنگ کا، باہر جانے کا، سیر کرنے کا، ٹور آپریٹ کرنے کا، ٹرپ پہ جانے کا اس طرح کا مائنڈ بنے تو توحید والا ٹرپ حج کے نام پہ آپریٹ کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگ نکلیں، تیاری کیسی ہو، زیادہ رات تک والے عام لباس اپنا اتار دیں جو شاہانہ ہے، سادہ 2 چادروں میں مرد عورت اپنے کپڑوں میں جب نکلنے لگے تو ساری دنیا کی جو مرضی بولی ہو، یہ ٹرپ ایسا ہے، یہ ٹور ایسا ہے، یہ راستہ، یہ پکنک ایسی ہے، انٹرنیشنل لیول کی ایک ہی زبان، دنیا کے 360 زاویوں سے فلائٹیں نکلتی ہیں۔ بچوں کی جیومیٹری میں ایک پروٹیکٹر گول پڑا ہوتا ہے، 90 کا زاویہ اینگل کہاں آتا ہے؟ پورا اوپر ڈگری، اور ہاف پہ جا کے 180، پورا اس کو گول گاڑ دیں تو 360 دنیا کے 360 زاویوں سے فلائٹیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہر زبان کا باسی بولنے والا کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میرے مسلک کا پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میرا مسلک نہ دیکھو، دعوت نہ دیکھو، نام نہ دیکھو، کام نہ دیکھو، لباس نہ دیکھو، میں بھاٹی کا رہنے والا، لاہور کا رہنے والا، داتا دربار کے کولم میں رہنے والا، ان چیزوں کو مت دیکھو، میری دعوت سنو، میں کیا کہتا ہوں؟ لبیک اللہم لبیک۔ آج کوئی کہے نا لبیک یا رسول اللہ، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ بھاٹی کے پاس سے شیش محلے کون سا علاقہ ہے جی، ان آبادیوں سے نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک لا شریک لک۔ اللہ کوئی گھاٹی والا، کوئی بھاٹی والا، کوئی ادھر والا، کوئی ادھر والا، کوئی مزار والا، دربار والا، دستار والا، کوئی سرکار والا تیرا شریک نہیں۔ لا شریک لک، شریک کیسے ہو؟ ان الحمد والنعمت لک، تو نے جان دی، یہ نعمت ہے تو نے دی، عزت دی نعمت ہے تو نے دی، اللہ زندگی نعمت ہے تو نے دی، باپ نعمت ہے تو نے دی، ماں نعمت ہے تو نے دی، عزت نعمت ہے تو نے دی، دولت نعمت ہے تو نے دی، لباس نعمت ہے تو نے دیا۔ ان الحمد والنعمت لک، جب نعمتیں تیری ہیں تو تعریفیں بھی تیری ہیں۔ والملک،
مجھے کون روکے گا، کون ٹوکے گا؟ میں جس خطے سے بھی گزروں بادشاہت تیری ہے، زمینیں تیری، ہوائیں تیری، فضائیں تیری، خلائیں تیری، اللہ آسمان تیرے، نیلی چھت تیری۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں پھر کہتا ہوں، ببانگ دوہل کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، اور یک زبان کہتا ہوں، یک جہت ہو کر کے کہتا ہوں، میں جس توحید کے ٹور پہ چلا ہوں، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، میں تیرے در کے اوپر حاضری لگوانے آیا ہوں۔ اور آخری پیغام کیا ہے؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ جب پریزنٹیشن دے تو ایسی دے کہ تیری پوری توجہ اس پریزنٹیشن پہ ہو۔ کیا مانا؟ پیشکش۔ جب بچہ کوئی ڈھانچہ بنا کے اسکول میں لے کے جاتا ہے نا تو پوری توجہ سے رنگ بھرتا ہے، نمبر ملے۔ اور جب کوئی کام کرتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کیمرے میرے اوپر فوکس کریں، مجھے دیکھیں، ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت۔ آپ کی اہلیہ کھیر اچھی بڑی بناتی ہیں، آپ نے سب نے مشہوری کر رکھی ہے، دوستوں کو بلایا ہے کہ آؤ یہ اس بار کھیر ہم آپ کو کھلائیں گے۔ بیوی کو بولا دوست آ رہے ہیں، میں نے تعریف بڑی کی ہے، اس نے اتنی لمبی لسٹ بنا دی، یہ چیزیں لے آؤ، سب کچھ لے آیا۔ جب بنانے کا ٹائم آیا، دودھ چولہے پہ رکھا، بیوی کا فون آ گیا، اور آیا بھی بہن کا باہر رہتی تھی، پیکج لگا ہوا ہے۔ اب اس کی توجہ بہن کے ساتھ باتوں پہ، دودھ بھی ادھر کڑے گا، جوان کا دل بھی کڑے گا اور کڑے گا، کیا کہے گا؟ او اللہ کی بندی، میں بعد میں بات کروا دوں گا، پھر کر لینا، توجہ تو دودھ لگ نہیں جائے، جل نہیں جائے، بیٹھ نہیں جائے، کھیر خراب نہیں ہو جائے، نظر اس کے اوپر رکھ، چمچ چلا، کڑک چلا، پورے انہماک سے بنا۔ میں نے دوستوں میں تعریف کری ہے، ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ 11 چیزیں ہم کیسے کریں گے۔ ان تعبد ربک کأنک تراہ، زندگی کا ایک ایک پل رب کی بندگی میں یوں گزرے گا کہ رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پولیس والا اشارے پہ کھڑا ہو تو اشارہ کاٹنا تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ دیکھ رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، روک لے گا، آگے آ جائے گا۔ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تو نہیں دیکھ رہا تو ذہن میں رکھ، اللہ کے خفیہ کیمرے، ہڈن کیمرے تجھ کو دیکھ رہے۔ موٹر وے پہ کئی جگہ جی ٹی روڈز پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار۔ انسان سپیڈ سلو کرتا ہے، اپنا بیلٹ لگاتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے جتنے معاملات ہیں، توحید کے اور ایمان کے، اسلام کے، قیام رکوع سجود کے، نماز تشہد کے، اللہ کے ساتھ بندگی کے، رب کے بندوں کو تسلیم کرنے کے، جہاں تک بھی ہے اس میں غلوب نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، بالکل رب کو سامنے دیکھ کے ڈرے ہوئے خشوع اور خضوع سے معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہی میں آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹ دوں کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے مانیں گے اور آپ سے متعلقہ اہل بیت کو کیسے مانیں گے۔ ہم من مرضی سے 3 یا 5 نہیں، جن کا بھی نسب ایمان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے گا، وہ صرف 5 نہیں ہیں، وہ 100 کے لگ بھگ افراد ہیں جن کو اہل البیت کہتے ہیں۔ جو بھی میرٹ بنایا جائے، بیٹے رکھے جائیں تو آپ کے بیٹے گنے جائیں گے، اگر میرٹ بیٹی ہونا ہے تو صرف فاطمہ نہیں، باقی بیٹیاں بھی آئیں گی۔ اگر میرٹ حسن اور حسین نواسے ہیں تو پھر آپ کے نواسے، دوتے اور پوتے جو ہے، دوتے ان کو لایا جائے گا۔ اور اگر میرٹ جناب علی اس اعتبار سے ہے کہ داماد ہیں، باقی داماد بھی آئیں گے۔ اگر وہ اس لیے لسٹ میں شامل ہوئے کہ آپ کے فرسٹ کزن ہیں تو میرے محبوب کے پھوپھیوں کے بیٹے، آپ کے جو ہے چچا کے بیٹے، اور اس طریقے سے دیگر یہ لوگ جو آپ کے فرسٹ کزن بنتے ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس میں آئیں گے، جن کی تعداد جو ہے یہ 2 4 5 10 میں نہیں بلکہ بڑھتی، ہم ان سب پہ ایمان لائیں گے، لیکن ہم ان کی ذات میں، نبی کی سیرت میں غلوب نہیں کریں گے، افراط اور تفریط نہیں کریں گے، ان کی شان رب سے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ یہ مانیں گے کہ خالق اللہ ہے، یہ مخلوق ہیں، عبدہ، رب کے بندے ہیں، رب جو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ رب نے کہا قیام کرو، نبی کھڑے ہو گئے، اللہ نے کہا ورکعوا مع الراکعین، نبی نے رکوع کر ڈالے، اللہ نے کہا واسجد واقترب، نبی نے سجدے کر ڈالے، اللہ نے جو حکم دیا وہ آپ کرتے چلے گئے، اور جس سے روکا آپ اس سے رک گئے۔
ہم ان کی ذات میں غلو بھی نہیں کرتے کہ ان کو رب بنا دیں یا رب جیسا کر دیں، نہ ان کی ذات میں تفریط اور کمی بیشی کرتے ہیں کہ ان کو ہم عام انسان سمجھے، بلکہ وہ رسول وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے اہل بیت کی ذات میں غلو بھی نہیں کیا جائے گا۔ اعملی یا فاطمہ، اے بیٹی تو عمل کر، یہ مت ذہن میں رکھنا کہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں تو مجھے جنت اور جنت کا سردار بنا دیا جائے گا، بلکہ اللہ عمل کے حوالے سے پوچھیں گے۔ تو بھائیو یہ معیار ہے، یہ وقار ہے، یہ دعوت ہے، اور یہی ہمارا پیغام ہے، اسی کو لے کر کے چلتے ہیں۔ عملی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن دعوت پروقار ہے، آسمان سے اتری ہے، منزل من اللہ ہے، پیغمبر کی وراثت ہے، اور آپ نے کہا تھا یہ میں نے تم میں چھوڑا ہے، جو لے لے گا وہ کامیاب اور کامران ہے۔ ناکامی اس کے لیے ہے کہ جس نے اس سے منہ موڑا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو اڑ گیا، جو اڑ گیا وہ مر گیا۔ کہا محبوب اڑے گا کون؟ کہا جس نے میری مان لی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری بات نہ مانی، پیروی نہ کی، وہ اڑ گیا، جو اڑ گیا وہ مر گیا۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی۔ ہماری وفا کی تاریخ کو پڑھنا انشاءاللہ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، اسوہ بھی ہے، کردار بھی ہے، اور الحمدللہ ایک معیار بھی ہے۔ گفتار کردار کے ساتھ جچی ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آئیے اپنے کردار سے زندگی گزاریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر و ما توفیق الا باللہ۔